اب میرے پیغمبر پر سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ علماء کا ایک طبقہ، ان کا خیال ہے کہ سب سے پہلے میرے پیغمبر پر ایمان لانے والی میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں امہات المومنین کی سردارنی مبشر بالجنہ، جن کو میرے رب نے، میرے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے خانوادے، آپ کے کاشانے، آپ کے گھر پہ پلنے والے چھوٹے 6 سال 7 سال کا بچہ ہے، 9 سال 11 سال کا بچہ ہے، علی ابن ابی طالب، وہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا متبنہ حضرت زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے زیادہ قوی اور مضبوط بات فرمایا، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے امت بھی دی ہے تو بے مثال، مذہب بھی عطا کیا ہے تو بے مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم، میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے خدیجہ ہیں، کوئی کہتا ہے علی ہے، کوئی کہتا ہے زید ہے، کوئی کہتا ہے ابو بکر ہیں، آپ بتائیے، آپ رہنمائی فرمائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے اگر بات خواتین کی ہو تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اگر بات بچوں میں ہو تو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اگر بات غلام اور نوکر اور خادموں کی ہو تو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں، اور اگر بات ہو جوانوں کی، معاشرے کے با اثر لوگوں کی، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے 38 سال کا نوجوان، کپڑے کا تاجر، اپنے قبیلے کا سردار، اجلاس جرگے میں بلائی جانے والی ہستی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جس نے بھی پہلے اسلام قبول کیا، لیکن حضرت خدیجہ خاتون تھی، گھر میں رہا کرتی تھی، حضرت علی بچے تھے، معاشرے میں اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی، حضرت زید غلام تھے، عرب کے معاشرے میں غلاموں کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ اب حیثیت کس کو ملی؟ جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، دربار مبارک سے نکلا، واپس خالی ہاتھ نہیں آیا، لے کر آیا تو مکے کے بہت بڑے تاجر حضرت عثمان بن عفان کو لے کر آیا، پھر نکلا، خالی ہاتھ نہیں آیا، لے کر آیا تو مکے کا سب سے بڑا مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر آیا۔ جب بھی گیا کسی بڑے آدمی کو میرے پیغمبر کا خادم اور غلام بنوا کے لایا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، میں نے جس کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ہر آدمی اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، اور کسی نے کہا اپنے والد سے پوچھ کر آتا ہوں۔ والد تو حضرت ابو بکر کا بھی تھا،
खानदान तो हजरत अबू बकर का भी था, दोस्तों अहबाब हजरत अबू बकर के भी थे, लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया हर एक ने या मुझसे कहा निशानी क्या है, मोजिजा क्या है। किसी ने कहा मोहलत दे दें, मशवरा करता हूं, हालात का जायजा लेता हूं। फरमाया एक अबू बकर है जिसके जो मेरे दरबार पर आया, जिसने पूछा तुमने ये ऐलान किया? मैंने कहा हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो अबू बकर ने कहा हाथ बढ़ाइए, आप सबसे आखिरी पैगंबर, मैं इस आखिरी पैगंबर का सबसे पहला उम्मती हूं। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया दरजात की बुलंदी ईमान से होती है। तो इस उम्मत में सबसे पहला मोमिन, मेरे पैगंबर का सबसे पहला सहाबी हजरत अबू बकर, और मेरे पैगंबर का सबसे पहला खलीफा, पहला सहाबी भी हैं और पहला खलीफा भी।